السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد ناشاد علی۔ ناظرین، آج یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ ملک بھر میں ریلیاں، سیمینارز اور مختلف طرح کی تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ یہ دن ایکچولی منانے کا مقصد جو کشمیری پوری دنیا میں مناتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ عالمی جو ضمیر ہے اس کو جھنجھوڑا جا سکے۔ دہائیوں سے یہ دن منایا جا رہا ہے، لیکن یہ جو ضمیر ہے یہ جاگ کر ہی نہیں دے رہا۔ یہ بڑا دلچسپ ضمیر ہے، کیونکہ غیر مسلم علاقوں میں یا جہاں مسلمان نہ ہوں وہاں پر اگر کوئی کمی کوتاہی ذرا سی بھی معمولی سی بھی ہو جائے تو یہ جو ضمیر ہے یہ فوراً جاگ جاتا ہے۔ لیکن مقبوضہ کشمیر میں دن دہاڑے جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہو، لوگوں کو جو ان کے نوجوان نسل ہے ان کو قید و بند کی سہولتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہوں، لوگ شہید ہو رہے ہوں، خواتین کو بیوہ کیا جا رہا ہو، غرض کسی بھی طرح کا ظلم جو آپ کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ فلسطین ہو یا کشمیر ہو، وہ جیسے ہی روا رکھا جاتا ہے وہ ہو رہا ہو تو وہ ان کو اس عالمی ضمیر کو نظر نہیں آتا۔ ناظرین، آج پوری دنیا کے اندر یہ دن منایا گیا۔ جب سے آپریشن بنیان مرصوص ہوا ہے اور مارکہ حق ہوا ہے، اس کے بعد سے یہ فرق ضرور ہم نے محسوس کیا، اگرچہ کہ اس دن کو ہم مناتے تھے، بچپن سے سنتے آ رہے تھے کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن جب سے یہ مارکہ حق ہوا ہے، پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو شکست دی ہے، تو ہمارے ہاں سے بھی اب آوازیں، ان کی جو ٹون ہے وہ بدل چکی ہے۔ ہمارا کھیلنے کا، بات کرنے کا، بھارت کو ڈیل کرنے کا انداز بدل چکا ہے۔ آج آپ نے وزیر اعظم کی جو بات سنی ہوگی کہ بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ بھی آپ نے کرکٹ کے اندر بھی دیکھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے، محسن نقوی صاحب نے جس طرح سے ڈیل کیا ہے، اس وقت آئی سی سی بھی جو ہے وہ انگلیاں دانتوں میں دبائے بیٹھی ہے۔ جو بھارتی کپتان ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا، یہ وہی کپتان تھے جو کہتے تھے کہ ہم ہاتھ نہیں ملاتے، ہم ہاتھ نہیں ملانا چاہتے۔ آج جب ان سے سوال ہوا ممبئی میں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ کہ کرکٹ جو پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے وہ اسٹیڈیم میں آئے گی کہ نہیں آئے گی، ہم ضرور جائیں گے، ٹکٹس ہمیں نہیں ملے لیکن ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جو قومیں اپنے آپ کو خود زندہ رکھنے کے لیے محنت کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں اور وہ ڈیل کرنا چاہتی ہیں معاملات کے ساتھ، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ مارکہ حق کے دوران ہوا، اس نے پاکستان کو ایک نئی جلا بخشی، پاکستان کو ایک نیا مقام دلایا دنیا بھر کے اندر۔ یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قازقستان کے ساتھ دو روز کے دورے پہ تھے، ازبک صدر آ چکے ہیں، پھر پاکستان جو ہے وہ نئی منزلوں کی طرف جو ہے اڑان بھرنے کو تیار ہے، کوشش کر رہا ہے۔ اس کی جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی یہ سفر جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ معاملات جس پہ امون افسوس کے ساتھ پھر ہماری جو سیاسی معاملات ہیں، انٹرنل معاملات ہیں جو سیاست سے جڑے ہیں، اس کے اندر ہمارا سارا جو انداز گفتگو ہے، انداز سیاست ہے، وہ تقریباً وہی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ یہ ایک جنرل سا پرسیپشن ہے، لیکن کچھ تبدیلی بہرحال کے پی کے کی سطح پر مجھے نظر آئی ہے۔ جو کے پی کے معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ کے مزمل اسلم صاحب، ان کی جو زبان تھی جو وزیر اعظم صاحب کے متعلق، انہوں نے بڑے مثبت انداز میں انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے وفاقی حکومت کے بارے میں گفتگو بڑے مثبت انداز میں کی، وزراء کے بارے میں بڑی مثبت گفتگو کی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سہیل آفریدی صاحب بھی اب آپ کو اجلاس کرتے نظر آ رہے ہوں گے، جن میں جو ان کے وزراء ہیں یا جو وہاں کی جو انتظامیہ ہیں ان کے ساتھ گفتگو نظر آ رہی، تو ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ تھوڑا سا وہاں پر معاملہ جو ہے اس کو بہتری کی جانب گامزن ہے۔ امید ہے کہ بیانات پھر سے ترش اور تند و تیز نہیں ہوں گے، جس سے سیاست کے معاملات ہمیں ان تمام معاملات پہ میں نے جان بوجھ کر ایک بسنت کی ایک بات اور 8 فروری کی بات ذرا تھوڑی سی ابھی یہ پہلے جو کہہ لی نا سیگمنٹ کے لیے ذرا میں نے روکی ہے۔ سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم 8 فروری اور بسنت پر ہی بات کریں گے، لیکن میں چاہوں گا پہلے تھوڑا سا یہ جو ایک نیا فنومینا ڈیولپ ہو رہا ہے، پاکستان جن جسے کہہ لیں فضاؤں کی طرف محو پرواز ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا مسلم لیگ نون سے عظمیٰ کاردار صاحبہ نے، پیپل پارٹی سے شاہدہ رحمانی ہمارے ساتھ ہوں گی، اور سینئر تجزیہ کار ہیں اسحار رانا صاحب۔ یہ جو اس وقت سچویشن ہے، رانا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن پہلے میں چاہوں گا عظمیٰ کاردار صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کو لگ رہا ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پی کے کی جو حکومت ہے وہ اب تھوڑی ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، پرائم منسٹر سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے، ملاقات کرنے کے بعد تھوڑا ان کی ٹون میں بھی فرق آیا۔ مزمل اسلم صاحب کی بھی گفتگو آپ نے شاید سنی ہوگی، جو ان کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، تو لگ ایسا رہا ہے کہ ایک جو بیانیہ احتجاج کا تھا
وہ اب دفن ہو چکا ہے, اب معاملات آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سب سے پہلے تو میں کامنٹ کرنا چاہوں گی آپ کے انٹرو پہ. بہت ایک اعلیٰ بات آپ نے کی اور ایک بہت باریک نقطہ جو ہے اس کا آپ نے ذکر کیا, جو کہ اکثر پروگراموں میں مجھے نظر نہیں آیا, اور وہ یہ ہے کہ آج چونکہ کشمیر ڈے ہے, اس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ 7 دہائیوں سے جو دھونس اور جو چوہدراہٹ ہمارے جو ہمسایہ جو کہ سب سے بڑا ہمارا دشمن بھی ہے جی, وہ پوری دنیا کو انہوں نے بیچا, وہ چورن بیچا, اور ان کا بکا بھی, کیونکہ ان کی لابنگ بہت سٹرونگ تھی. لیکن الحمدللہ آج مارکہ حق کے بعد پاکستان ایک ریجنل پاور بن کے ابھرا ہے, اور بھارت کا بیانیہ پوری دنیا میں پٹ چکا ہے, وہ شکست خوردہ ہے, اس کا منہ کالا ہوا ہے. اور کشمیر کے بھی حوالے سے ہماری سفارتی طور پہ جو ہمارا بیانیہ ہے وہ پوری دنیا جو ہے اب غور سے سن بھی رہی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اب جو کشمیر میں ان کا ظلم ہے اور جو 7 لاکھ انہوں نے فوج بٹھائی ہے, اس کا عنقریب خاتمہ ہونے والا ہے, کیونکہ اب ان کی یہ دادا گیری نہیں چلے گی. اب ان کو جو وہاں پہ حق خود ارادیت جو UN ریزولوشنز ہیں ان کی طرف بڑھنا پڑے گا. جو اسپیشل سٹیٹس انہوں نے ختم کیا تھا اس کو ریسٹور کرنا پڑے گا, اور پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور من و ان ان کے ساتھ کھڑا تھا, کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. اب میں آپ کی سوال پہ آتی ہوں. دیکھیں واقعی خوش آئند بات ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے سب سے مقدم وہ ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ سیاست تو آنی جانی بات ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں, اگر ہم ایک جمہوریت کا سسٹم فالو کر رہے ہیں, وہ اس میں 5 سال کا ایک ٹینیور ہوتا ہے. کوئی بھی حکومت آئے مینڈیٹ لے کے آتی ہے, اور پھر ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ عوام کے مینڈیٹ کو آگے لے کے جائے, عوام سے کیے گئے وعدے وعید پورے کریں, ان کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو یقینی بنائے, اور پاکستان کی جو معیشت کا پہیہ ہے وہ چلے, اور خوشحالی آئے, ویلتھ کریشن ہوئے, فارن انویسٹمنٹ آئے. تو اس کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہوتا ہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں, آپ مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں. الیکشن ہو چکا, ٹرائیبیونلز ہیں, آپ اپنے کیسز جو بھی ہیں وہاں پہ آپ جا کے پیش ہوئیں, اور کیونکہ اتنی لارج نمبر میں آپ کے پاس سیٹیں ہیں, نیشنل اسمبلی میں ہیں, سینٹ میں ہیں, پنجاب میں ہے, KP میں تو آپ کی اپنی حکومت ہے, تو آپ ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کریں. اس کے لیے جو بھی وفاق آپ کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے وہ کرے گا. ٹھیک. تو اب اگر سہیل آفریدی نے ملاقات کی ہے تو ہم اس کو تو ویلکم کرتے ہیں. صرف ہمیں ایک خدشہ ہے, اور وہ خدشہ یہ ہے کہ جب اسی طرح سے ان کے جو پہلے والے CM تھے گنڈا پور صاحب, انہوں نے جب وفاق کے ساتھ بات چیت شروع کی, میٹنگز میں بیٹھنا شروع ہوئے, اور ایک مثبت ہمیں رویہ نظر آنا شروع ہوا, تو آپ نے دیکھا ان کا کیا انجام ہوا. تو ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر سہیل آفریدی نے یہ قدم اٹھایا ہے, کیونکہ دیکھیں نا, انہوں نے آئین کی کتاب جب پڑھی ہوگی تو ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وفاق کے ساتھ ٹکر لے کے یا چڑھائی کر کے آپ اپنا صوبہ نہیں چلا سکتے. ریلیشن شپ رکھنے بہت ضروری ہے. اچھی ریلیشن شپ رکھنی ایک ملک کے مفاد میں ہے, ملک کے مفاد میں, ان کے اپنے بھی مفاد میں ہے. تو ہم تو دعا گو ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو سیاسی طور پہ استحکام آئے, معاشی استحکام جو ہے اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے, پاکستان آگے بڑھے. مارکہ حق ایک بہت بڑی فتح تھی, اب ہم نے معاشی فتح کی طرف بھی جانا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آتے ہیں اس معاملے کے اوپر لے کے. میں اب ہمارے ساتھ طالپور صاحب موجود تھے, شاہدہ رحمانی صاحبہ, وہ تقریباً انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ملاقات ان کی ہو گئی ہے سہیل آفریدی صاحب کی, اب دعا کریں کہ وہ CM رہ جائیں, کیونکہ اگلی ملاقات سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی. جی یہی تیمور طالپور صاحب نے بھی یہی گفتگو کی تھی. میں ایک تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ تھوڑی سی بات کر دیں. دوسرا یہ بتائیے کہ سندھ گورنمنٹ کے بارے میں یا پیپلز پارٹی کے بارے میں ہمارا تاثر تو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت جسے کہہ لیجیے پولیٹیکل سپیس دینے کی والی جماعت ہے, سیزنڈ ہے, سمجھتی ہے.
لیکن یہ پھر انہیں کیا ضرورت پیش آ گئی سندھ میں جو وزیر اعلیٰ ہے وہ پابندیاں لگا رہے ہیں اور وہ جو جسے کہہ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کوئی قانون کی وہ نہیں کرنے دیں گے, قانون شکنی نہیں کرنے دیں گے, ایسی تو کوئی چیز سندھ میں ہمیں نظر نہیں آئی. یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کرنا تو بہرحال آئینی اور قانونی حق ہے پاکستان تحریک انصاف کا. جی بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے کہ آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں کیا 5 فروری آج یکجہتی کا دن ہے اور ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں, اور ہم دنیا بھر میں آج آپ نے دیکھا کہ نہ صرف پاکستان میں ہر شہر میں, ہر قصبے میں, ہر ٹاؤن میں ریلیاں نکالی گئیں کشمیریوں کے ساتھ آزاد اظہار یکجہتی کے لیے, بلکہ دنیا بھر میں آپ نے دیکھا کہ دن کو منایا گیا. اور اس مرتبہ آفٹر دا مارکہ بنیان المرصوص کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک انتہائی اہم دن تھا کہ پاکستان نے اس خطے میں جو بھارتی اجارہ داری تھی اس کو ختم کر کے آج پاکستان اس خطے کے اندر جو ہے ایک بہترین کردار ادا کر رہا ہے. آپ بنگلہ دیش دیکھیں, سری لنکا دیکھیں, نیپال دیکھیں, تمام تقریباً جو ریجنل کنٹریز ہیں اس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہوئے. نمبر 2, بالکل آپ نے جو بات کی سہیل آفریدی کی اور جو تیمور تالپور کا تجزیہ تھا یا میری بہن کا, تو بالکل یہ حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ جو ان کا پارٹی کا بانی ہے وہ نہیں چاہتا کہ ملک کے اندر امن ہو, ملک کے خوشحالی کی طرف قدم بڑھائے. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں تو بارودی سرنگیں بچھا کر آیا ہوں آفٹر دا نو کانفیڈنس کے بعد. اور جس طرح انہوں نے جو معاہدہ تھا آئی ایم ایف کا انہوں نے خود کیا تھا, اس کو سیبوتاژ کیا. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ پاکستان کو ایک معاشی دلدل کے اندر پھنسا گئے تھے. لیکن الحمدللہ ملک کی 2 بڑی پولیٹیکل جماعتوں نے اپنے جو میثاق جمہوریت تھا اس کا پاس رکھتے ہوئے ملک کو آگے لے کے بڑھے, اور آج جو ہے پاکستان ترقی کے راستے پہ گامزن ہے. اب بات آپ کے کوشچن کی طرف آتی ہوں جو آپ نے کہا کہ جی سندھ کے اندر دیکھیں بالکل پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے, اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئینی اور جمہوری اقدار کو سامنے رکھا, اور رکھتے ہوئے ابھی بھی جب وہ سندھ کا دورہ کرنے کے لیے سی ایم KPK آئے تو ہم نے اپنی فراغ دلی کے ساتھ جو سندھ کی مہمان نوازی ہے اس کے ساتھ خیر مقدم کیا, ہمارے منسٹرز نے کیا. لیکن ایز پر آپ کو یاد ہے کہ ماضی میں بھی ان کا یہی رویہ رہا اور آج بھی, کہ وہ تمام تر چیزوں کو بھلا کے پھر وہ اپنی وہ انتشار کی طرف آتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے وہی کیا کہ ریلیاں نکالنا, انتشار پھیلانا, ایک جگہ جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں, جب دی جا رہی ہے تو دوسری جگہ آپ آ رہے ہیں تاکہ آپ جو ہیں اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں تمام تر جو لاز ہیں. تو اس کی پیش نظر ماضی کے 9 مئی کے واقعات ہوں یا 26 نومبر کے واقعات ہوں, انہوں نے ہمیشہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی. اور وہ لوگ جو قانون کو ہاتھ میں لے کے شرپسندی کرتے ہیں, اشتعال پھیلاتے ہیں, انہیں اگر اس طرح کی کوئی چیز کی وہ کال دیتے ہیں تو ان کو نقص امن کے تحت جو ہے اریسٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں کوئی ایسا نہیں, سندھ کے اندر اصل میں دیکھیں بدامنی کو روکنا ہے, انتشار کو روکنا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. وہ اب کچھ دنوں کے لیے نظر بند کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو تاکہ وہ شہر کے اندر کوئی انتشار نہ پھیلا سکے, کیونکہ ماضی کا تجربہ رہا ہے, ان کو جتنی بھی اجازت دی جائے یہ ضرور قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. ٹھیک. رانا صاحب آپ نے دیکھا ایک طالبہ نے جو سہیل آفریدی صاحب ہیں ان کو سوال کیا, انہوں نے اس کا جواب تو نہیں دیا, لیکن بہرحال جو بھی اس کا معاملہ ہوا کہیں نہ کہیں ایک آواز جو ہے اٹھی ہے وہاں پہ. اب کوشچن شروع ہو چکا ہے, ایک معاملہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو مزمل علیہ وسلم صاحب کی مجھے بات میں جو سمجھ میں آئی ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایکچولی KPK نے تو عمران خان کا بیانیہ دفن کر دیا. وہ جو احتجاجی بیانیہ ہے جو ان کی سائٹ سے ہے, KPK تو اب اس کے ساتھ چلنے کو تیار مجھے نظر نہیں آ رہا, کہ وہ سہیل آفریدی صاحب بھی اب بات چیت کو آگے بڑھانے کے چکر میں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کے اندر جو 8 فروری کی ہڑتال ہوگی وہاں پر KPK کی حد تک, باقی میں ہم بات کریں گے, لیکن KPK کی حد تک کوئی بڑا کوئی شو کریں گی؟ دیکھیں, ایک تو میری خواہش ہے کہ پنجاب میں بھی کوئی طالبہ اسی طرح کا سوال مریم صاحبہ سے کر کے دکھائے. میری خواہش ہے کہ یہ آزادی ادھر بھی ہوتے رہے سوالات. میں نے دیکھا کوئی بتائیں کوئی واقعہ, بہت سارے واقعات کوئی ایک دیکھا سوال اس سے پہلے ہوتے اس طرح کا کنٹروورشل سوال کوئی ایک بتا دیں مریم صاحبہ سے. چلیں, مجھے تو اب یاد پڑتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ یہ سوالات ہوتے تھے, اسی انہی سوالات کو لے کے بات ہوتی تھی. اسی طرح کا بتا دیں کہ جی فلاں وقت میں ایک سوال ایسے طالبہ نے کیا تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سوال ہوا ہے یہ یہاں کے پنجاب میں نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل نہیں. کیوں؟ مجھے نہیں پتا کیوں نہیں ہو سکتا, یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں ہو سکتا. نہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا یہ سوال نہیں ہو سکتا, میں آپ سے پوچھوں گا کیوں ہو سکتی. یہ میرا سوال ہے کہ یہاں کیوں نہیں ہو سکتی, وہاں کیوں ہو سکتی ہے, نمبر 1. دوسرا یہ کہ ابھی
ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ना, ਤੁਸੀਂ तीन बंदे एको पासे के हो, मेरी भी बारी ले लेते हो, कोई पूछा है, मैंने क्यों का जवाब मैंने तो सबकी बातें इतने आराम से सुन लिया, मेरी भी सुन लेना सर, सुने ठीक है ना, बिल्कुल बताएं। अभी शायद रमानी साहब कह रही थी कि जी हम माशी तरक्की की तरफ जा रहे हैं। 1947 से 1921 तक हमने 43 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा लिया है और पिछले 4 सालों में 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा लिया है, यानी ऑलमोस्ट जितना 80 सालों में लिया था उतना 3। अगर ये मुआशी तरक्की है तो बहुत बड़ी तरक्की है। और अगर हमें क्या कहते हैं आज 2 अरब डॉलर यूएई के वापस करने मुश्किल हो रहे हैं, तो अगर यही माशी तरक्की है तो फिर बड़ी तरक्की है भाई। मैं तो नहीं कहता, मैं तो अगर ये तरक्की है तो मुझे यकीन है कि बड़ी अच्छी तरक्की है। दूसरा, आपने ये एक बड़ा दावा किया कि केपी में उसकी इमरान खान की सियासत दफन हो गई, फिर तो नहीं, मैंने दावा नहीं किया। मैंने कहा नहीं, आप मेरे सवाल को नहीं समझे। मैं कह रहा था जो मुजम्मिल असलम साहब की बात मेरे सामने आई, जो सुहेल आफरीदी साहब का कॉन्डक्ट मेरे सामने आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एहतजाज का बयानिया था इमरान खान का, उसको वो दफन करके तो आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर इमरान खान का बयानिया भी दफन हो गया है, इमरान खान जो है डन एंड डस्टेड भी हो गया है, इमरान खान गोन केस भी है, तो फिर डर किस चीज़ का है? इमरान खान के नाम पे आप बंदों को क्यों उठा लेते हैं? कोई बंदा एक इमरान खान का स्टिकर लेकर बाहर निकले, आप उसे क्यों पकड़ लेते हैं? क्यों पाबंदी लगाई तस्वीरों पे कि जी तस्वीरें नहीं लगेंगी पतंगों पे? वो तो फारिग हो गया, ख़त्म हो गया था उस आदमी का, तो अब जिक्र ही कहीं नहीं हो सकता। तो फिर डर किस चीज़ का है आपको? ख्वाहें खुल के कहें कि जी करें जो जिसका दिल करता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप ये समझते हैं कि वो सुहेल आफरीदी का वहाँ उनसे मिलना जो है वो पीटीआई का बड़े देर बाद उन्हें ख्याल आया, तो 6 महीने कायदे हस्ब इख्तिलाफ पीटीआई ने रोका हुआ था पार्लियामेंट के अंदर और सेनेट के अंदर। तो 6 महीने हुकूमत को ख्याल नहीं आया कि हमने एक जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी करनी है और पार्लिमानी निज़ाम को लेकर चलना है। लेकिन आ गया ना, अपोजिशन लीडर आ गए ना दोनों तरफ। ठीक है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि 6 महीने क्यों नहीं ख्याल आया? आज कैसे आ गया? मुलाकात का भी और मुज़ाकरात का भी स्पीकर भी कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? आखिर ऐसी क्या वजह हुई है? 8 फरवरी आपको सामने नजर आ रहा है तो मुज़ाकरात भी नजर आ गए और पार्लिमानी रवायात भी नजर आ गई, सारी चीजें नजर आ गई। अगर 8 फरवरी गुजर जाएगा फिर क्या होगा? उसके बाद देखेंगे कि हुकूमत क्या करती है, फिर देखेंगे असल स्टांस क्या है। लेकिन असल चीज़ ये है जो इस सारी गेम में बड़ी पॉजिटिव चीज़ हुई है, वो सुहेल आफरीदी का एक अच्छा रवैया है। आपने उसे कहा कि ये दहशतगर्द है, उसके इलेक्शन से पहले वफाकी वज़रा ने कहा दहशतगर्द है। आपने उसे एक ड्रग माफिया कहा, ठीक है, और कहा नो एंट्री टू ड्रग माफिया। आज वही वज़ीर आज़म उसे फ़ोन करके कह रहा है कि जी आके मेरे साथ बैठें बात करें, तो एक इखलाकी फ़तह तो उसकी हो गई। दूसरी चीज़ यह कि जो उसकी सबसे अच्छी बात उसने की कि उसने जो इदारों के साथ एक तासुर था ना टकराव का, वो ख़त्म किया। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। उसने दहशतगर्दी की मजम्मत की, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत की, फिर उसके बाद वो एपेक्स कमेटी का इजलास की भी कर रहे हैं, अब तो टीटीपी की भी की जा रही है, ठीक है ना। एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक हुए। कल वो एक शहीद कैप्टन के जनाजे में गए, कंधा दिया और एकता कोर कमांड। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है। मैं इस पे बिल्कुल मुझे खुशी है, क्योंकि मैं किसी तरह भी इस हक में नहीं हूं कि रियासत के मुंतखब लोग और इदारे आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हों। ये सबको एहतियात करनी चाहिए। खाली इनडायरेक्टली आपने तस्लीम कर लिया ना कि जो इमरान खान का बयानिया वो दफन हो गया ना, क्योंकि यही डेफिनेशन थी ना, एहतजाज की कोई इसी तरह की डेफिनेशन थी, 9 मई था या दूसरी। ये पीटीआई वही गेम खेल रही है जो माजी में नवाज शरीफ खेलते रहे, गुड कॉप और बैड कॉप का। ठीक है, नवाज शरीफ साहब हीरो होते थे, रॉबिन हुड होते थे, और वो जो है ना वो सुल्ताना डाकू होते थे जो सब में तकसीम करने वाले होते थे। वो ही कर रहे हैं वो भी, ठीक है, वो अच्छी बात है। मतलब चलो सियासत करें, सियासत के अंदाज से करें, तो कोई मजाक नहीं। कैसे कह सकते हैं कि सियासत दफन हो गई? नहीं देखिए, मैंने आपको क्यों होदियां देखा तुसी को बेलचा फड़ के पता सब मैं नहीं पता तुसी पीटीआई की सियासत क्यों दफन करना चाहते हो। मैं एक दफा भी नहीं कहा कि सियासत दफन। भाई मैं आप एक ही बात कह रहे हैं जी, सियासत दफन हो गई। मैंने कहा ही नहीं। 8 फरवरी आने दे, मैंने कहा ही नहीं। 8 फरवरी आने दे। आपके नजर में सिर्फ लाहौर पूरा पाकिस्तान है। आप दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन मैंने जब सियासत दफन करने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं, मैं तो इमरान खान के बयानिए की बात कर रहा हूं जो उसने कहा था। वो जो कहता था वो नो की बात की थी, उसने इदारों के साथ टकराव की बात की थी, उसने एस्टैब्लिशमेंट के साथ उस पर्सपेक्टिव की होगी, भाई सबने की होगी, लेकिन इमरान खान ने भी नाम ले लेके तक लोगों ने मैंने तो इमरान खान की या पीटीआई की सियासत दफन करना ना चाहिए। मैं बात की आप जरूर मुझे 3 दफा कह गए के साथ खड़ो, चाहे वो इमरान खान हो,
अगर उसने कहा तो आई कंडेम, जिन्होंने जलसे में नाम लेके जनरल्स के कहा आई कंडेम, जिन्होंने अपनी मौजूदगी में नारे लगवाए आई कंडेम, जिन्होंने जजेस के लिए कहा, मैं तो सबके लिए कह रहा हूं कि जिन्होंने कहा सबको एक दफा तुसी ना रेड लाइन ला दो, फिर मेरा सवाल फिर वहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसने भी कहा बशमूल इमरान खान तो बयानिया दफन हो गया। मेरा सवाल समझ गया, दफन कैसे हो गया भाई? तुसी देखो तो भाई आप भी कंडेम कर रहे हैं, कोई मजार बना हुआ देख लिया, मजूर बैठे हुए देख लिए, नहीं आप कैसे कह रहे हैं कि दफन हो गया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मजावर हैं और आपको इस चीज से बड़ी प्रॉब्लम है कि जी दफन हो गया तो मजावर आपकी मजावरी जो है उसको प्रॉब्लम दफन हो गया। ओहो, मेरा ही लफ्ज है, उससे आपको क्या अच्छी बात, क्या आपको नहीं लगता ये अच्छी बात है? क्योंकि आप खुद इस हक में हैं कि इदारों के साथ नहीं लड़ाई करनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं भी यही कह रहा हूं। तो ये एक अच्छा आपके प्रोग्राम में मैंने पिछली दफा भी यही कहा था कि इदारों से टकराव से आपको कुछ नहीं मिला। हाँ ठीक है, ना? जो टकराता है उसको हमें कंडेम करना चाहिए, आप कंडेम कर रहे हैं। हाँ। तो मैं यही कह रहा हूं कि इमरान खान जब टकराए थे तो वो टकराने के बाद मैं ये समझता हूं कि वो अगर अब आज नहीं टकरा रहे तो ये एक तरह से वो बयानिया दफन हो गया। मेरा मकसद सिर्फ वो ये नहीं टकरा रहे, वो वहीं खड़ा हुआ है वो। हाँ ये जो बात है, मुझे बड़ी दिलचस्प बात कर दी है राणा साहब ने कि सुहेल अफरीदी जो है वो नहीं टकरा रहे, लेकिन इमरान खान जो हैं वो वहीं खड़े हैं जहां वो खड़े हुए थे। फिर मेरा सवाल, अब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरा सवाल ये होगा कि क्या सुहेल अफरीदी साहब फिर सर्वाइव करेंगे या किसी दिन डयाला जेल से यही बात आएगी कि यू आर नो मोर। तो अभी लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं।